سوال ہے آپ کی طرف سے کہ کون سی ڈائٹ لی جائے جس سے مسلز بڑا ہو جائے، جس سے مسل گرو کر سکے۔ اتنا معصومانہ سا اور چھوٹا سا سوال ہے آپ کا، ہاں، جس پہ تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ شارٹ میں آپ کو سمجھا سکوں، لوجک دے سکوں۔ اچھا، صرف پروٹین نہیں ہے، جواب صرف پروٹین نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ بس پروٹین، جتنا زیادہ پروٹین لیں گے اتنا ہمارا مسل گرو کر جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ پروٹین زیادہ سے زیادہ 25% چاہیے، بہت زیادہ ہو 30%، میں تو 20% پہ بھی لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ 20% بھی کافی ہے۔ تو باقی جو چاہیے ہوتا ہے وہ فیول چاہیے ہوتا ہے، وہ کارب چاہیے ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹ اللہ نے بہت سی چیزوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو آپ کا 70% جو سورس ہے وہ آپ کے پاس فیول ہے۔ دیکھیں، اگر گاڑی میں پیٹرول نہیں ہو، چاہے وہ جتنی نئی گاڑی ہو، جتنا اچھا انجن ہو اور وہ جتنی اچھی سپیڈ کر سکتی ہو، لیکن جب پیٹرول ہی نہیں ہوگا تو گاڑی کیسے چلے گی؟ سیم ایسے ہی ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ میں جو ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹ ہے وہ فیول ہے۔ جب اچھا فیول ہماری باڈی میں ہوگا تو پھر ہم ویٹ کو لفٹ کر سکیں گے، پھر ہم ٹیشوز کو توڑ سکیں گے، پھر ہم باڈی سے فنکشننگ کر سکیں گے۔ جب ٹیشو ٹوٹیں گے اس کے بعد جا کے پروٹین کی ضرورت ہوگی جو مسلز کو دوبارہ ریپیئر کریں گے، اور وہ 20% 25% پروٹین ہمیں چاہیے بس۔ تو ہمارے پاس جو بڑا سورس ہے وہ ہے ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹ۔ اچھا، فیٹ بھی چاہیے باڈی کی بہت سارے فنکشن کے لیے، کوالٹی فیٹ چاہیے، وہ 10% 15% فیٹ، تو سب کچھ پروٹین نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور مسل گرو کے لیے ہمیں 60 to 70% کاربوہائیڈریٹ پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو کہ فیول کے لیے ہماری باڈی کو، ورنہ شوگر لیول ڈاؤن ہو جائے گا، بی پی لو ہو جائے گا اگر آپ کا کارب بہت کم ہوگا، اگر صرف پروٹین کھاتے رہیں گے۔ اگر آپ کے پاس ہائی پروٹین آ رہا ہے اور کارب بہت کم آ رہا ہے اور فیٹ بھی نہیں ہے تو باڈی کے بہت سارے فنکشن لوز ہو جائیں گے، آپ اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ آپ اچھا ورک آؤٹ کر سکیں۔ امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، میرے ساتھ رہیے گا، بہت بہت شکریہ۔